کہ جو انسان قرآن سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے، اللہ کے گھر سے دور ہو جائے، حلال سے دور ہو جائے، پاکی ناپاکی کا اسے خیال نہ ہو، حیا سے دور ہو جائے، نفرتیں دل کے اندر آنے لگ جائیں، قرآن نماز نہیں پڑھتا، نماز کا سجدہ نہیں کرتا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، جو اذان سن کر بھی نماز کے سجدے سے غافل ہو گیا، مالک کائنات اسے انسان نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے وہ جانور ہے، بل ہم اغل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا لوگوں جو نماز کی اذان سن کر میرے گھر کے اندر نہیں آتا اور زندگی گزر گئی جس نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، فرمایا وہ انسان نے کتا بلہ تو ہو سکتا ہے، فرمایا کتے بلے کو تو میں دیکھتا ہوں، فرمایا سور خنزیر بنا دیتا ہوں، فرمایا لوگوں جتنا سور خنزیر جانوروں میں بدتر انسان ہے، بے نمازی کا بھی میرے نزدیک یہی حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کر آ گیا اور اللہ کے نبی کے کان میں کچھ آ کر اپنا منہ حضور کے کان کے قریب کر کے کچھ کہنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ اتنے میں مالک دوڑتا دوڑتا آیا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ رسی توڑا کے کھنٹے سے باہر واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو تیری شکایت کر رہا ہے کہ کملی والے دانہ بھی پورا ڈالتا ہوں، پانی بھی پلاتا ہوں، دھوپ چھاؤں کا بڑا خیال کرتا ہوں، گرمی سردی کا خیال کرتا ہوں، کبات کھانے کی نہیں ہے، بات دھوپ چھاؤں کی نہیں ہے، یہ تیری شکایت کر رہا ہے، کیا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ او ہو کملی والے اس نے بتایا کہ یہ بتا رہا ہے جب سارا دن کا تھکا ہارا تو گھر میں آتا ہے، تجھے نماز پڑھنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، اذان سے پہلے نماز سے پہلے سو جاتا ہے، جب تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تیری چرپائی کے نزدیک، تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی ہے، آج بھی تیری چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی تھی، اس اونٹ کو سیک پہنچا، یہ رسی توڑا کر میرے پاس شکایت کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ بلکہ علماء اکرام نے فرمایا کہ بے نمازی سے تو ہاتھ بھی ملانا جائز کوئی نہیں، اس کے گھر کا کھانا بھی جائز کوئی نہیں، اس سے یرا نہ لگانا بھی جائز کوئی نہیں، بے نمازی مر جائے اسے غسل بھی نہ دو، کفن بھی نہ پہناؤ، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کا جنازہ نہ پڑھو، یہ نہ ہو بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ساری قبرستان والوں پر خدا کا عذاب نہ آنے لگ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے کہ تو علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے، مشائخ اعظام نے یہ تو سر جوڑ کے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیا، فرمایا ایسے کس سے ہاتھ ملانا چھوڑیں گے، ایسے کس کو غسل نہ دینا چھوڑیں گے، کس کو قبرستان میں دفنانا چھوڑیں گے، ایسے تو سارے کا کنبہ روڈوں پہ مرا پڑا ہوگا، کتے بلے خنزیر آ کر ان کی اوجڑیاں پھاڑ جایا کریں گے۔ فرمایا بے نمازی تمہارے محلے میں آ جائے جلدی کرو اس کے پرچھاویں سے بچو، جلدی کرو دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، اپنے گھروں کے آگے پردے ڈال لو، ہوا چل رہی ہے تمہارا پردہ ہوا سے آگے پیچھے ہو رہا ہے، بے نمازی تمہاری گلی میں سے گزر گیا اور پردے کو ہوا کے جھونکے سے دائیں بائیں ہو گیا، جب پردہ یوں کر کے اڑا بے نمازی کی یوں کر کے نحوست والی آنکھ نگاہ گھر کے اندر پڑ گئی، یوں ویڑے میں گھوم کے نگاہ آ گئی، اس کی وجہ سے 40 دن وہ گھرانہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، محروم رہتا ہے، 40 اللہ کی رحمت آتی کوئی نہیں، محروم ہو گئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا، خوشحال لوگ تھے، فصلیں ہری بھری تھی، درخت بھی وہاں کے بڑے پتے ہرے تھے، ٹہنیوں کے ساتھ ٹہنیاں جڑی ہوئی تھی، ان کے اوپر پھل میوہ جات بھی لگے ہوئے تھے، کھیتی باڑی بھی بڑی عروج پر تھی، وہاں ندی بہ رہی تھی، ایک موگا ایک نہر بہ رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے چلو بھرا اور یوں کر کے پانی منہ کے لگایا، اتنا میٹھا پانی تھا، چہرے بڑے حساس بساس تھے، کھلتے چہرے تھے، کپڑے بڑے صاف تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کہنے اللہ کتنی تیری پہ کرم نوازی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں واپس آئے تو دیکھا بستی نہیں، پانی بھی اجڑ گیا، پانی بھی سوکھ گیا، لوگوں کی کھلڑیاں اتر گئی، کھالیں بھی اتر گئی، موسم خزاں آ گئی، درخت کے پتے سوکھ گئے، ٹہنیاں جل گئی، وہاں کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ کہا الہی علاقہ بھول گیا یا میں رستہ بھول گیا، یہ بستی والے یہاں سے چلے گئے، فرمایا موسیٰ سارے کا سارا وہی کنبہ آباد ہے، الہ العالمین یہ اجاڑ کیسے پھرا؟ فرمایا ایک نافرمان تیرے جاننے کے بعد، جس نے زندگی میں میرے آگے کبھی سجدہ نہ کیا، وہ تیرے جاننے کے بعد ایک نافرمان یہاں سے گزرا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس نے اپنا ہاتھ یوں کر کے پانی کے اندر ڈالا، اس کی بے نمازی کی نحوست، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر گئی اور پانی گھروں میں گیا، کھیتوں میں گیا، اس ایک بے نمازی کی نحوست نے سارے کا سارا گاؤں اجاڑ کے رکھ دیا۔
خود نماز کا سجدہ کوئی نہیں، گالیاں پی ٹی آئی کو دے رہے ہو، مسلم لیگ نون کو دے رہے ہو، پیپل پارٹی کو دے رہے ہو، ایم کیو ایم کو دے رہے ہو، جماعت اسلامی کو دے رہے ہو۔ اور میرے عزیز و خدا پاک کی قسم، آج امت قرآن اور نماز کے اوپر آ جائے، پھر آسمان سے فیصلے ہونے لگ جائیں گے، اسمبلی سے فیصلے ہونا بند ہو جائیں گے، پھر مہنگائی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا، فصلوں کے اندر برکت آ جائے گی، جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آج بندے کا تعلق دکان کے ساتھ ہے، دکان کی سپرد اللہ نے کر دیا، دکان کی وجہ سے بندہ ہارٹ اٹیک ہو کے قبرستان کے اندر جا رہا ہے۔ آج بندے کا تعلق کاروبار کی وجہ سے ہے، کاروبار کے اندر لاس ہو گیا، فالج کا مرض پڑ گیا، ہسپتال میں چلا گیا، قبرستان جا رہا ہے۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا، اپنے ہر کام میں، اپنے ہر مزاج میں اللہ کو شامل کر لے گا، تو مالک کائنات بھی کہہ رہے پھر میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ کون سا پورا وعدہ؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ أَنْهَارًا۔ او میرا بندہ تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، بندے جو تو اشارے کرے گا فیصلے آسمانوں سے میں کر دیا کروں گا۔ یار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نقصان ہو رہا ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نقصان ہو رہا ہے، باپ ماں باپ کے ہاتھ میں، ان کے جو کرنا ابے نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، اماں ابا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود بڑھاپے کے اندر تیری 2 روٹیوں کے محتاج ہیں۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ آج جتنے فرقے بنے لوگوں، میرا مزاج کوئی نہیں، آپ یقین کرو مجھے پتہ چلا نیٹ کی دنیا سے کہ میری بات، میری گفتگو کو دنیا کے 72 ممالک کے اندر سنا جاتا ہے، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، پوری دنیا کے ممالکوں کے اندر کئی جگہ اللہ نے بھیج دیا، بھی جا رہا ہوں۔ لیکن میرے پیارو خدا پاک کی قسم مجھے نفرت پھیلانی نہیں آتی، اپنا مسلک چھوڑتا نہیں، کسی بھینڈوں کے چھتے کے اندر ہاتھ مارتا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے، اپنے تو اپنے دور کی بات ہے، غیر سن کر بھی ہاتھ اٹھا کے مجھے دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ خطبہ حضرات سے بھی عرض کروں گا، جب تم نے ممبر پر بیٹھ کر ممبر کا مقصد ہی فوت کر دیا تو رب کعبہ کی قسم سن کے مزے لینے والے تو نظر آئیں گے، سن کر عمل کرنے والوں سے اللہ کا گھر بھی خالی ہو جائے گا۔ اچھا جمعہ پڑھیا مولوی بڑی سونی تقریر کرتا ہے، ساڈے مولوی نے ترنم راگ لانا آندا ہی کوئی نہیں۔ اس گفتگو کو، جو اس بات کو جو اس وقت ہو رہی ہے، انسان یہ سمجھ کے سنے گا کہ اللہ اکبر، اور کرنے والا بھی یہ سمجھ کے کرے گا کہ جو بات میں کر رہا ہوں عوام الناس کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات پر عمل کرنے کا میں محتاج ہوں، پھر عوام الناس محتاج ہے۔ اور جو بات کرے گا اللہ سے ڈر ڈر کے کرے گا، رو رو کے کرے گا، اے اللہ میرے منہ سے ایسی بات نہ نکلوا دینا کہ تیرے بندے اس پر عمل کرنے لگ جائیں، وہ جنت کے اندر چلے جائیں، میں جہنم کے اندر چلا جاؤں۔ کیونکہ وہ کہتے ساڈے مسجد مولوی نے کیا، دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، مسجد دا مولوی کدے کوڑ نہیں مار سکتا، مسجد کا مولوی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، جامع مسجد اللہ کریم میں مولوی وقار صاحب کی دعوت پر آیا ہوں، مولانا سہیل انجم صاحب کی دعوت پر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں آپ حضرات سے عرض کروں گا، جہاں مسجدیں بناتے ہو وہاں اپنی مسجد کے امام کو فعال کرو، کم از کم میرے پیارو، اللہ اکبر، تمہارا مسجد کا امام کو اتنی تنخواہ دو تاکہ اس پریشانی سے مسجد کا امام فارغ ہو جائے، ممبر پر بیٹھے اللہ کی پہچان کروائے، مصطفیٰ کی پہچان کروائے، بول اس کے ہوں عمل ہمارا ہو، اللہ دونوں کے لیے جنت کے دروازوں کے فیصلے فرما دے۔ جب ہمارے ایمان کا معیار، قرآن کی بہاروں کا معیار یہ ہو جائے گا، جمعے کے دن سپیکر کھول کے بیٹھ جائیں گے، 10 روپے دے جاؤ جنت کر لے جاؤ۔ بلال ہو کے مار مار کے رو رہا ہے، فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر میں رو رہی ہیں، مولویہ شرم کر، 10 روپے پہ جنت ملتی تو میرا حسین تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ کرتا، 10 روپے پہ جنت ملتی تو میرا حسین نے ذکینی پہ قرآن نہ سناتا۔ بلال ہو کے مار کے کہندا، او لوگو اللہ اکبر، تجھے کس نے بتایا 10 روپے پہ جنت ملتی ہے؟ مجھے تو فاطمہ کے ابے نے بتلایا، چمڑے اڑانا آسان ہے، جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اتنا مذاق دین کا، کیا دنیا ہمارے پر تھوکتی ہوگی؟
ان لوگوں کو پڑھا جنہوں نے گلے میں پھندے لٹکوا کر ڈالوا کر اللہ کا قرآن سنایا۔ ان لوگوں خدا پاک کی قسم جتنے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہو، ہم تو قیامت کے دن بلال کا سامنا ہی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ دو بھائی تھے، ابن خلف تھا، ایک امیہ بن خلف تھا، دو بھائی تھے، انہوں نے بلال کو گھیرا ڈال لیا، سارے ان کے کرندے بھی آ گئے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی، ایک نے ایک سرا رسی کا پکڑ لیا، دوسرے نے ایک سرا رسی کا پکڑ لیا، ایک نے بلال کے اس طرف پیر رکھا، دوسرے نے حضرت بلال کے یہاں پیر رکھا، دونوں نے پیروں سے کھینچا اور رسی کو یوں زور سے کھینچا، بلال کی آنکھیں باہر نکل آئی، زبان باہر نکل آئی، ہائے بلال پورے مکے میں تجھے پانی کا گھونٹ پلانے والا بھی کوئی نہ تھا، ہائے بلال تیرے آنسوں کو صاف کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب بلال کی سانسیں نکلنے لگی، امیہ دوڑا، ابو جہل دوڑا، عاص بن وائل دوڑا، عقبہ بن ابی معیط دوڑا اور کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، رو کے بخاتا لگتا ہے اپنے نظریے سے پھر گیا، اپنے ایمان سے پھر گیا۔ بلال 10 پانی پیائیے، فرمائے نہیں نہیں، دودھ لے کے آئے، شکر کا شربت لے کے آئے، نہیں نہیں۔ بلال بتا کیا پیے گا، کیا کھائے گا، زمزم لے کے آئے، فرمایا نہیں نہیں، جاؤ جاؤ تمہیں پیو، اسے جنت کا حوض کوثر نظر آ رہا ہو، اسے حضور کا حوض کوثر جنت کی نہر نظر آ رہی ہو، وہ دنیا کے پانی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ آکھن لگے بلال تیری گل سمجھے کوئی نہیں، اسا جٹ کے لوگ ہاں، ذرا آسانی گل سنو، گل سمجھا۔ بلال کہنے وہ لوگو مار مارو، کتنا مارو گے، عورتوں کو بلاؤ وہ بھی مارے، مردوں کو بلاؤ وہ مارے، جو رہ گئے ان کو بلاؤ وہ مارے، جو مار رہے تم مارو، صبح شام مارو، دن رات مجھے پتھروں سے مارو، دروں سے مارو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مار مار کر بلال کی جان تو نکال سکتے ہو، سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو۔ گل مکتی مکاتی بڑھ کے اتنے کہنے کھلو کے پڑھو ہوندا ہے، بہ کے پڑھو نہیں ہوندا۔ ایسی لڑائی کے اندر خدا کی قسم مر گئے، مسجدیں بھٹ گئیں، لوگ دور ہو گئے۔ پیوئے مسجد کے اندر نماز پڑھدا پیا، پتر شرم کی بات ہے یار، تم تو بھولے لوگ ہو، ہم پگڑیوں کے دھونس کے اندر چٹھیاں چودھری بن کے تھوڑے کو لا کے بہ گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ غلامی خدا کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، پتہ نہیں روزے والا دیکھ کر مسکرا رہا ہے یا منہ پھیر رہا ہے ہمارے اس جھوٹے لبادے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، ہمیں معاف کرنا، میں سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کرنا، ہم تمہیں صحیح دین کی پہچان نہ کروا سکے، ہم تمہاری خدمت نہ کر سکے، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، ہم اس ڈیوٹی کو پورا نہ کر سکے، قیامت کے دن ہمارا گریبان نہ پکڑنا، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہے ہیں، جس رستے کی پہچان اللہ نے ہمیں کرائی تھی ہم وہ رستے پر تمہیں ڈال نہ سکے، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے پیٹ کے چکروں کے اوپر تمہاری عزتوں کا، تمہارے مال کا، تمہاری حلال کمائی کا بیڑا کر دیا، ہمیں اتنا بھی احساس نہ ہوا، راتوں کو پانی کو تم کھیتوں میں تم نے دیا، گرمی میں اتنے پانی میں کھڑے ہو کے سانپ بچھوؤں کی پرواہ کیے بغیر بزرگوں، رب اکبر کی قسم ہے تم نے ہمارے بچوں کے لیے آٹے چاولوں کا انتظام کیا، ہم مجرم میں معاف کر دینا، نہ ہم تمہیں خدا کی پہچان کروا سکے، نہ مصطفیٰ کا طریقہ بتلا سکے۔ ابھی تو پچھلے مہینے عبد الحنان بھی حضور کے میلاد میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ کون سا عاشق ہے جسے سنت کے مطابق نہ مرنا آ رہا ہے نہ جینا آ رہا ہے؟ یہ کون سا عاشق ہے جسے یہی نہیں پتا کہ آمنہ کے لال کا چہرہ کیسا تھا؟ رب اکبر کی قسم، اس کی عقل دیکھو، اس کی ذہنیت دیکھو، حضور کے چہرے کو آسمان کے چاند کے ساتھ تو ملا رہا ہے، اپنے چہرے کے ساتھ نہیں ملا رہا، اس کی عقل تو دیکھو۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ماں اتنے لاڑ سے اپنے بچے سے بات نہیں کرتی جتنا خدا مصطفیٰ سے بات کر رہا ہے۔ کبھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نبی تو آدم بھی ہے، نبی تو نوح، ابراہیم، اسماعیل بھی ہیں، کسی کی نبوت کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ جب آمنہ کے لال کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، مکے کے کافر کہنے لگے نبی کوئی نہیں من دے، اللہ فرماتا ہے میں قرآن دی قسم چاہ کے آنا تو سا نبی منو یا نہ منو، عرش والا خود کہہ رہا ہے یہ میرا رسول ہے، یہ فرشتوں کا رسول ہے، یہ نبیوں کا رسول ہے، یہ تمام مخلوق کا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیارا جتنے مرضی القاب دے دیے، اللہ اکبر، جتنا اونچا شان بلند کر دیا، لیکن فرمایا میرا نبی ماتحتی میری کرنی پڑے گی، نبی ماتحتی میں میری آنا پڑے گا، مختار کل نہیں ہو، مختار کل میری ذات ہے۔ اتنا جھگڑا رہ کے جانو بہ گئے،
مکے کے لوگ آئے، پوچھ مولوی سہیل سے، پوچھ سہیل صاحب سے، پوچھ وقار الدین سے، اس مسجد کے مولوی صاحب سے، اس مسجد کے مولوی صاحب سے، عبدالحنان تے کوڑ ہلے سکتا ہے، خدا کا قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مکے کے کافر آئے، کہنے لگے اللہ دے پیارے حبیبہ اسا بھی تینوں بڑھ دیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، ہم نے تیرے اندر اوصاف بھی دیکھے، جمال کمال بھی دیکھے، ساڈی بھی تو تھوڑی جی مان جا۔ آپ نے فرمایا کیا سارے چودھری اکٹھے ہو کے آئے، ہماری بھی تھوڑی سی مان جائے۔ آپ نے فرمایا کیا منواؤ گے؟ ایسا نہ کر تو ساڑھے خداوند دے کولا کے کھلو جائے کر، ہم پورا سال تیرے اللہ کو سجدے کرتے رہیں گے، ہر نماز میں آئیں گے، ہر مسجد میں آئیں گے اور آ کر نمازیں پڑھیں گے، قرآن بھی تیرا اترا ہوا پڑھیں گے، جو تو آنکھیں گوئی کریں گے، تو رات کو دن کہے گا مانیں گے، دن کو رات کہے گا مانیں گے، لیکن ساڑھی بھی تمن یہاں آ کے کھڑا ہو جایا کر، تیری فوٹوਆਂ کھچ کے سی لوگوں کو کھا دی دے دئیے کہ محمد کا خدا بھی یہی ہے، ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لب نہیں ہلے، آپ کی زبان مبارک نہیں کھلی، خدا کا قرآن جبرائیل لے کے آ گیا، او محبوبہ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کے ساتھ آپ کی یاری ٹوٹ جائے گی۔ میں کی کرا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت ليحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے کام نہ کری محبوبہ، اللہ اکبر، یاریاں بھی ٹوٹ جائیں گی، پھر تاج نبوت اتارنے میں بھی دیر نہیں کروں گا۔ اگر آپ ہیل کا ساتھ دینے لگ گئے، آپ ہیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تو اللہ اکبر توحید کے نغمے کون سنائے گا؟ اللہ اکبر کون بتائے گا احد اللہ ہے؟ کون بتائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد؟ کون بتلائے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم؟ جو سوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو سونے سے پاک ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ خدا کا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آگے کہ اللہ میں نوی شریکہ بنا لے، موسیٰ کی کر دے کہ اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیرا شریکہ کوئی نہیں، لیکن اللہ میں تیرا کلیم پیغمبر ہوں، ایک دن کے لیے نظام میرے ہاتھ میں دے دے، میں بھی چلا کے دیکھوں۔ اور میں موسیٰ کیڑیاں گلاں کر دے پہ تو بندہ رہے، جتنی تجھے بھوک ضرورت ہے ساری عطا فرماؤں گا۔ اے میرے کام نے لاڈلا پیغمبر تھا، فرمایا ٹھیک ہے تو بھی چاہتا ہے نظام حکومت، لاڈلا تھا بات کر دی۔ فرمایا میرا موسیٰ رات کا وقت ہو، جب نیند پورے عروج پر ہو، مخلوق ساری سو جائے، دو 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 پانی کے پیالے لینا اور ان پانی کے پیالوں کو یوں لے کے کھڑے ہو جانا۔ جب رات کا وقت ہوا خدا کا پیغمبر پانی کے برتن لے کے کھڑا ہو گیا، اللہ کی طرف سے نیند کا غلبہ آیا، جبرائیل جی رب جلیل جا میرے موسیٰ کی آنکھوں میں ذرا نیند تو لے کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں نیند آئی، نیند کی وجہ سے یوں جھونکا کھایا، پیالے پانی کے زمین پہ گر گئے، دیکھا پانی پانی ہو گیا۔ اور موسیٰ تو رات کے اندھیرے میں، اللہ اکبر، تو رات کے اندھیرے میں دو پیالوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، دن کے اجالے میں میری مخلوق کا بوجھ کیسے برداشت کرے گا؟ تجھے کیسے پتہ لگے گا پتھروں میں رزق کون دیتا ہے؟ تجھے کیسے پتہ لگے گا سمندروں میں رزق کون دیتا ہے؟ تجھے کیسے پتہ لگے اڑان والے کتنے پرندے؟ رب اکبر کی قسم اپنے بچوں کا، پوتروں کا، دوتروں کا اندازہ کر سکتے ہو، چڑیوں کا اندازہ کون کرے گا؟ کبوتروں کا اندازہ کون کرے گا؟ مرغیوں کا اندازہ کون کرے گا؟ ان سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق، شیر کو اس کی ضرورت کی غذا دی، کبوتر کو دانہ دیا، چڑیا کو دانہ دیا، روٹی کا ٹکڑا دیا۔ اللہ اکبر، کوئی کسی قرض نہیں کھا سکتا۔ گاؤں کا ماحول ہے، مرغیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں، کڑ کڑ کرتی پھرتی ہیں، روٹی جہاں نظر آ جائے انہیں قدرتی خوشبو آ جاتی ہے۔ گھر کے اندر بڑا چھوٹا روٹی بیٹھ کے کھا رہا ہو، کپڑے سے اڑائے گا، شی کرے گا، وہ پھر بھی کا کرتی آگے آ جائیں گی۔ اللہ فرماتے حصہ رکھا، روٹی کو چکیر میں لپیٹ لے، دسترخوان میں لپیٹ لے، میں نے حصہ رکھ رکھا ہے۔ اللہ کہاں لقمہ یوں کر کے توڑا، فرمایا اس کے اندر حصہ ہے، اللہ گرفت میرے میں ہے، قبضے میرے میں ہے، میں تو اپنے بچے کو نہیں دیتا، مرغی کا بچہ
بچہ کہاں سے لے جائے گا؟ اللہ نے کہا اس میں حصہ رکھ رکھا ہے میرے پیاروں، شوربے میں ڈالا اور یوں کر کے لقمہ منہ میں لے کر یہ دروازے بند کر دیے، 32 سیکورٹی گارڈوں کے درمیان میں لقمے کو دے دیا، چب چب کر کے لقمہ چبا رہا ہے، اندر نکلنے لگا، مرغی آ کے بیٹھ گئی کہ نا تیرے لقمے میں اللہ نے میری رزق کا وعدہ کیا، تو نکل نہیں سکتا۔ وہ کہتا نہیں سیکورٹی میرے پاس ہے، 32 فوجیوں کے درمیان میں لقمہ دے دیا اور میں نے بڑا مین گیٹ بند کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں حصہ کیسے؟ ادھر روٹی کا لقمہ منہ میں جا رہا تھا، ادھر چھینک آ گئی، اچھ کر کے یوں چھینک ماری، ذرہ باہر نکل گیا، مرغی دانہ چک کے چلی گئی۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا لقمے میں حصہ میں نے رکھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی جانور کا حصہ نہیں کھا سکتا، بندہ بندے کا حصہ کیسے کھا سکتا؟ ہم دنیا کے اندر دکان کاروبار کوئی کام کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آئے تھے۔ ایک ایسا اللہ کا غلام ہے، ایک ایسا اللہ کا فوجی ہے، ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے، بجائے خدا کی پہچان کرانے کے تو اپنی حیثیت اپنی پہچان کو بھی بھول گیا ہے۔ اپنی پہچان بھول بیٹھا، کس کو پتہ ہی نہیں میرے دنیا کے آنے کا مقصد کیا تھا، کس لیے میں دنیا کے اندر آیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اسے پیدا اس لیے کیا تھا کہ میرے آگے جھک کے دکھائے۔ اللہ اکبر، کبھی پیسے پر، کبھی دکان پر، کبھی بیٹھ پر، کبھی کاروبار میں، کبھی بچوں کے آگے جھکتا نظر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ہو کے غیر کے ترانے گا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی طرح سے محبت کرتا ہوں۔ آمنہ کا لال میرا مصطفیٰ جس کی جھولی میں تجھے ڈالا وہ تیرے سے کتنی محبت کرتا ہے۔